بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، آج تاخرات ہے، 29ویں شب ہے، 5ویں تاخرات ہے، آخری تاخرات ہے۔ اس تاخرات میں خاص طور پر ہم سب نے اپنا محاسبہ نفس کرنا ہے۔ محاسبہ نفس اس بات پر کرنا ہے کہ ہم نے رمضان مبارک کو کیسے گزارا، اور مراقبہ اس بات کا کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کا شکر کیسے ادا کیا اور کیسے کرنا چاہیے تھا۔ محاسبہ یقیناً بزرگ امام غزالی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ نیک کون ہے؟ فرمایا سبحان اللہ کہ اگر اس کے سامنے دنیا میں کوئی ایسا منظر وہ دیکھتا ہے، کسی کو تکلیف میں دیکھتا ہے، کسی کو پریشانی میں دیکھتا ہے، کسی کو کسی حاجت کی طلب میں دیکھتا ہے، اور وہ اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، اس کو مشکل سے نجات دلانے کے لیے اس کے اندر رحم دلی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، مشکلات سے نجات دینے کے لیے کوشش کرنے لگ جاتا ہے، تو فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار کر لے۔ ماشاءاللہ رمضان مبارک میں خوب نیک اعمال کیے، 4 تاخراتیں بھی نصیب ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان مبارک کے خاص اعمال اور وظائف بھی کیے۔ لیکن اگر کسی کے لیے آپ کے اندر نیکی کا جذبہ نہیں پیدا ہو رہا، آپ ہر ایک کے بارے میں پازیٹیو نہیں سوچ رہے، نیگیٹو سوچ رہے ہیں، اور کسی کی مدد کے لیے آپ کے اندر جذبہ پیدا نہیں ہوتا، آپ کے اندر اپنی قربانی دینے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، جو چیز آپ کو پسند ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بس یہ مجھے پسند ہے، مجھے ملنی چاہیے، میں دوسروں کو کیوں دوں؟ نہیں، قربانی، نیکی، یہی نیکی۔ فرمایا نیک لوگوں میں اگر شمار کرنا چاہتے ہو تو ایثار کرنا سیکھو، قربانی کرنا سیکھو۔ چنانچہ پیارے کریم آقا علیہ السلام کی پیاری حدیث مبارکہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، اے ابو بکر 3 باتیں ہیں جو سب کے حق میں سب حق میں ہیں۔ فرمایا جو سب کی سب حق ہے، سبحان اللہ اکبر، یعنی جو سب کی سب حق ہے، یعنی سب کی سب جو ہے وہ بہتر ہے سب سے۔ نمبر 1، جس بندے پر کوئی ظلم کیا جائے اور پھر وہ محض اللہ کی رضا کے واسطے چشم پوشی کر لے، یعنی اس کو درگزر کر لے، تو بوجہ اس کے ظلم کے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ دنیا والے چاہے جتنا ظلم کرتے ہیں، جتنا کچھ کرتے ہیں، اللہ والے دیکھیں درگزر کرتے تھے، لیکن اللہ نے آج بھی وہ دنیا سے چلے گئے، ظلم کرنے والوں کا نام و نشان مٹ گیا۔ دیکھیں یزید کہاں گیا، حسین، سبحان اللہ۔ تو اس لیے فرمایا نمبر 1 دوبارہ ریپیٹ کر لیتا ہوں، جب بندے پر کوئی ظلم کیا جائے اور پھر وہ اللہ کے رضا کے واسطے چشم پوشی کر دے، درگزر کر دے، اور پھر اللہ تعالیٰ سبحان اللہ اس ظلم کی سہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کی مدد نہیں کرتا، جس پر ظلم کیا جائے اس پر مدد کرتا ہے۔ نمبر 2، جو بندہ بقصد یعنی کہ اس ارادے سے صلہ رحمی کرتا ہے، یعنی اپنے اعزاء اقارب کے ساتھ جو ہے تعلقات کو برقرار رکھتا ہے، اور فرمایا کہ اور ان کو معاف کرنے کا دروازہ کھولتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس خصلت، اس صلہ رحمی کی وجہ سے اس کی مال میں زیادتی کر دیتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ اس کے مال میں خوب فروانی ہو، اس کا مال بڑھتا رہے، تو فرمایا صلہ رحمی کیا کرو، رشتہ داروں کے ساتھ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اللہ مالوں کو بہت بڑھا دے گا۔ نمبر 2 کیا تھا کہ فرمایا کہ رشتہ دار کتنے کچھ کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں آج خاندانوں میں، ہر ایک کے خاندان میں سارے معاملات ہیں، تو فرمایا کہ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ
اگر اس کی نیت یہ ہے کہ یار رشتہ دار تعلقات توڑتے ہیں، یہ رشتہ دار ان سے تعلقات جوڑتا ہے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے اور اپنے تعلقات کو توڑتا نہیں. آج تو کیا چھوٹی چھوٹی بات پہ میرا تم سے تعلق ختم، بھائی بہن سے کہتا ہے، بھائی بہن سے کہتا ہے، بہن بھائی سے کہتی ہے، اسی طریقے سے یہ سب معاملات ہوتے ہیں. تو فرمایا ہے کہ اللہ تبارک اگر وہ درگزر کرتا ہے، ان کو بخشش کرتا ہے، ان کو معاف کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے مال میں کثرت فرما دیتا ہے. نمبر 3 فرمایا جو بندہ سوال کا دروازہ کھولتا ہے، دنیا والوں سے مانگتا رہتا ہے اور اس سے اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے مال میں کثرت ہو، مال میں بہت زیادہ مال بہت بڑھ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس بری خصلت کی وجہ سے، اس سوال کی وجہ سے اس کی تنگ دستی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں. دنیا والوں کے سامنے زیادہ ہاتھ نہ پھیلایا کرو، اللہ پہ چھوڑ دو. اللہ سبحان اللہ سب سے زیادہ دینے والا ہے. اور رمضان مبارک کی ہر رات میں اللہ کی بارگاہ سے منادی ندا دیتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا. تو آج تو رات آخری ہے، تو اس میں خاص مانگے اللہ سے. تو اس لیے فرمایا کہ سبحان اللہ یہ 3 باتیں. نمبر 1 جس بندے پر کوئی ظلم کیا جائے پھر وہ محض اللہ کی رضا کے خاطر اس کو معاف کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتے رہتے ہیں. نمبر 2 جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر صلہ رحمی کا دروازہ کھول دیتا ہے، یعنی کہ ان کو معاف کر دیتا ہے، درگزر کرتا ہے اپنے رشتہ داروں کی ساری جو ہے معاملات میں. دیکھیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، لیکن انہوں نے کیا کیا، لا تثریب علیکم اليوم، فتح مکہ جو ابھی گزرا تھا. نمبر 3 جو بندہ سوال کا دروازہ کھولتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے، لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ خصلت یہ عادت اتنی بری لگتی ہے کہ دنیا والوں سے مانگتا رہتا ہے، اللہ سے مانگتا نہیں. تو فرمایا کہ اللہ پاک اس کی تنگ دستی میں اس کو مزید محتاجی میں ڈال دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور سبحان اللہ پیارے کریم آقا علیہ السلام کی سبحان اللہ پیارے آل بیت میں سے حضرت علی ابن الحسین زین العابدین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے اسلام کے حسن و کمال یہ بھی ہے کہ جو بات اس کے لیے ضروری ہے وہ فرمایا اس کو اپنا لے اور جو بات بے ضروری ہے اس کو چھوڑ دے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اس پر میں مزید کسی موقع پہ بات کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آج 29ویں شب ہے، ہمیں 29ویں شب کی برکات نصیب فرمائے. 29ویں شب کیسے گزارنی ہے تو آپ یاد رکھیے غروب آفتاب کے بعد جو ہے 29ویں شب شروع ہو جائے گی. مغرب کی نماز ادا کریں گے 73 ٹائم اللہم اجرنی من النار اور 11 ٹائم اللہم اجرنا من النار، وہ عمل کریں گے. اس کے بعد آپ یہ اس کو بعد میں بھی مؤخر بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو آپ نے خاص عمل کرنا ہے وہ آپ نے یاد رکھیے آخری تاخرات ہیں. تو آخری تاخرات میں آپ نے سب سے بہترین عمل جو ہے وہ ہر 2 گانا کے بعد یعنی اوابین پڑھیں اور ہر 2 گانے کے بعد آپ جو 21 بار سورۃ القدر پڑھیں. 21 بار سورۃ القدر پہلی 2 رکعت کے بعد، پھر دوسری رکعت کے بعد بھی 21 بار پڑھیں گے اور تیسرے کے بعد بھی 21 بار پڑھیں گے. یہ ہے مغرب کی نماز کے بعد کا عمل. اس کے بعد جو ہے عشاء کی نماز پڑھیں گے اور عشاء کی نماز کے بعد آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سبحان اللہ پیارا نام، سبحان اللہ بہت پیارا نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور اس کی برکت سے سبحان اللہ جسے تسبیح ملائکہ بھی کہتے ہیں. سبحان اللہ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات. یہ اللہ کا بہت پیارا نام ہے اور سبحان اللہ کو بہت پسند ہے جب ایمان والا کہتا ہے سبحان اللہ. اور حدیث مبارکہ میں کہ اللہ کریم ایک درخت لگا دیتے ہیں جنت میں، اور وہ جنت میں جب ایک درخت لگتا ہے فرمایا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی برکت سے اللہ کریم سبحان اللہ وہ جو عربی گھوڑا ہے اگر اس درخت کے سائے کے نیچے 100 سال بھی دوڑتا رہے تو پھر بھی درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا. تو آپ نے ایک تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، بارہ بتا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک تسبیح پڑھنی ہے عشاء کی نماز کے بعد. یہ تھے خاص عمل. اور باقی ماشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد ظاہری بات ہے تراویح کا اہتمام ہے، تراویح کا اہتمام کریں. پھر میں نارمل جیسے کہتا ہوں پھر آپ کمر سیدھی کر لیں، تھوڑی سی آنکھ لگانے کی کوشش کریں، لیٹ جائیں، پھر اٹھیں تہجد کے لیے، تہجد کا اہتمام کریں. تہجد میں آپ نے خاص طور پر اب آپ نے 12 رکعت نماز نفل پڑھ لیں. اگر وقت ہے تو 12 رکعت، نہیں تو آپ 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنے آپ کو توفیق ملے. تو آپ نے ہر رکعت میں پہلی 2 پڑھنی ہے، اس میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے. 11 بار کا ٹائم نہیں ہے تو 3 بار پڑھیں، 3 بار کا ٹائم نہیں تو سورہ اخلاص 1 بار پڑھ لیں. دوسری میں
یعنی کہ چاروں خل پڑھنے. پھر دوسری میں آپ نے کیا پڑھنا ہے, یعنی کہ آپ نے سورہ فلق پڑھنی ہے یعنی دونوں رکعت میں. پھر اسی طرح تیسرے 2 رکعت پڑھیں گے تو اس میں سورہ ناس پڑھنی ہے. آخری پڑھیں گے تو اس میں سورہ کافرون پڑھنی ہے. تو یہ آپ کے 6 رکعت نماز نفل ہو جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ, اور باقی پھر جو ہے اس کے بعد یعنی کہ سحری کی دعا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ سبحان یہ ہے نا, لا الہ الا اللہ والحی لا الہ الا اللہ والحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت, سحری کی دعا اس کو بھی پڑھنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ کا یعنی کہ سحری کا ٹائم ہو جائے گا, سحری کر لیں, پھر نماز کا ٹائم ہو جائے گا, نماز فجر پڑھیں گے. اتنے میں جو ہے نا پھر اس کے بعد جو وظائف ہیں جو ماشاءاللہ میں نے 29ویں روزے کے جو خاص اعمال اور وظائف وہ بھی کیجیے. لیکن طلوع آفتاب تک یہ بہت خاص عمل ہے, اور طلوع آفتاب تک خاص طور پر اپنے زیادہ مناجات کرنی ہے, زیادہ اللہ سے مانگتے رہنا ہے. اپنے لیے بھی مانگنا ہے, میرے لیے بھی مانگنا ہے, تمام امت مسلمہ کے لیے مانگنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کو ماشاءاللہ سارے اعمال قبول فرمائیں. اگر 29واں روزہ ہوا, 29واں روزہ تو ہوگا, 28 تو ہوتے ہی نہیں ہے, یعنی کہ انشاءاللہ پھر اگر 30ویں رات آئی تو انشاءاللہ وہ کیا ہوگی, وہ لیلۃ الجائزہ ہوگی, انعام کی رات, چاند رات ہوگی. تو چاند رات کیسے گزاریں, انعام کس کس کو ملے گا, کون کون خوش نصیب ہوں گے, اور اس کی کیا برکات ہوگی, لیلۃ الجائزہ کیسے گزارنی ہے, اس سے متعلق انشاءاللہ اگلے نشست میں ذکر کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ 29ویں روزے کے خاص اعمال اور وظائف کے بعد انشاءاللہ اس کا بھی ذکر ہوگا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے انشاءاللہ سلسلہ یادگار رمضان میں یہ ساری نشستیں ہم لے کے چل رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی میری تمام کاوشوں کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.